बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि सूरह मोहम्मद को किस टाइम पे पढ़ा जाए, कितनी मरतबा पढ़ा जाए और कौन से दिन पढ़ना सबसे ज़्यादा अफजल हो सकता है कि उस दिन पढ़ने से, इस ख़ास तरीके से पढ़ने से अल्लाह की मदद फ़ौरन पहुँचती है। तो ये सब हम इस डिटेल वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, आपकी सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले दिनों मैंने सूरह मोहम्मद के हवाले से वीडियो डाली थी और जिसपे बहुत सारी मेरी सिस्टर्स की क्वेश्चंस आए, तो अब हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप सब के सवालात के जवाब दूंगी। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स ने पूछा कि आप इसको जुमेरात की मगरिब के बाद ही पढ़ना है क्या, हर दिन हर मगरिब के बाद पढ़ना है, इसको सिर्फ रात में पढ़ना है या दिन में भी पढ़ना है और एक ही सिटिंग में पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है इसको। तो इस किस्म के बहुत सारे सवालात मुझे रिसीव हुए। सो आज की वीडियो में मैं आप सबको इनके बारे में डिटेल आंसर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने गौर से सुनना है ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले सूरह मोहम्मद की फजीलत से, सूरह मोहम्मद की अहमियत से हम सब वाकिफ़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने घर सूरह मोहम्मद की महफिल भी रखवाई थी जिसमें मेरी और मेरी फैमिली ने सब ने मिलकर सूरह मोहम्मद पढ़ी और बहुत गर्मी भी थी। और मैंने कुकिंग के हवाले से मेरी जो सारा ज़िम्मा था मेरी सिस्टर ने लिया हुआ था और आफ्टर पार्टी का जो क्लीन अप होता है किचन का वो भी मेरी छोटी सिस्टर ने उसका ज़िम्मा लिया हुआ था। तो मैं जो हूँ वो सिर्फ जो घर की क्लीनिंग थी बच्चों को देखने के साथ और सिर्फ सर्विसेज देने में, सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करने में और खाना जो है वो तकसीम करने में ही इतना थक गई। एट द एंड वो जो गर्मी होती है ना वो इतनी मेरे सर को चढ़ी, वो वॉमिटिंग से ही जो है वो मेरी तबीयत ठीक हुई है। अब भी कुछ मैं बेहतर हुई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस कर लूँ। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि सुबह का दिन स्किप कर देती हूँ, छुट्टी कर लेती हूँ। लेकिन सूरह मोहम्मद के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स थे, लोगों के सवालात थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अपने वजीफ़े को स्टार्ट कर सकें। देखिए मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं करती, ये वो बातें नहीं हैं जो मैंने इंटरनेट से देखी और लोगों की सुनी तो मैं आपको बता रही हूँ। ये वो अमल है जो हम खुद फैमिली वाले प्रैक्टिस करते हैं। इस अमल को, इसको जो है वो इस वजीफ़े को हर अपनी परेशानी के लिए, मुश्किल के लिए, अपनी खुशियों को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इसको हम ज़रूर पढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में हमने इसको शामिल किया है। जब भी हमारी किसी भी फैमिली में कोई इशू होता है तो हम इसकी महफिल ज़रूर कहते हैं। तो आप सब भी अगर आप स्पेशल महफिल नहीं कर सकते हो, स्पेशल आप लोगों को नहीं बुला सकते हो घर पे, तो जब कभी भी आपका कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है आप उसमें से आधा पौना घंटा निकाल के कुछ अमाउंट ही सूरह मोहम्मद की एक मरतबा ही चाहे सब मिलकर पढ़ लें। उसके बाद खाना तो ऑब्वियसली आपके गेट टुगेदर में होता ही है, तो वो जो है वो एक महफिल भी हो जाएगी, आपका 2 in 1 काम भी हो जाएगा। तो अपनी जो गेट टुगेदर्स हैं, गैदरिंग्स हैं, उनको इसी तरह मॉडिफाई करें, बजाय ये कि आप गैदरिंग में गिबतें करें, एक दूसरे की जो है वो चुगलियाँ करें, बातें करें, इधर उधर की टाइम वेस्ट करें, गुनाहों में इजाफा हो। आप जो है वो आप अपनी जो गैदरिंग्स हैं उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लो, उसके अंदर दीन का एस्पेक्ट शामिल करो। ठीक है, सब बैठे हैं, उनको कहें जी चलें उठे सब वज़ू करके आए, 5-5 मिनट के लिए जो है वो सूरह मोहम्मद एक मरतबा पढ़ दें। तो आप देखोगे कि आपको खुद भी एक वो बड़ा रिलैक्सिंग लगेगा कि जो आपको वो फीलिंग आती है ना कि हाँ मैंने एक काम तो करना ही था लेकिन जब उसमें मैंने अपना ये फ़ायदा निकलवा लिया कि मैं सब ने मिलकर जो है वो सूरह मोहम्मद पढ़ी, मेरे घर में, मेरी जगह पे अल्लाह मेरे घर में रहमतें और बरकतें नाजिल करेंगे और जो खुशियाँ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। तो बस इसी तरह अपनी महफिलों को, अपनी गैदरिंग्स को, अपनी जो है वो सिटिंग्स को नेक कामों के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ज़रूर आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बरकतें डालेंगे, उसमें खुशियाँ ऐड करेंगे। जब आप जो है वो 10, 12, 15 लोग जो है वो अगर इकट्ठे हुए हो, उसमें से अगर एक बंदा भी खुश होकर दिल से आपके लिए दुआ कर देता है तो आप समझो कि आपका जो मकसद पूरा हो गया गैदरिंग का। ठीक है, तो बस हमें छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है, स्मॉल से इनिशिएट करना है, थोड़ा थोड़ा करके। इंशाल्लाह जब आप थोड़े से स्टार्ट करते हो तो अल्लाह उसमें बरकत ज़रूर दे देता है। तो ये सब वो बातें थी जो कि पर्सनल मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ये काम कर तो रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आप ये टच दे देते हो, दीन का टच दे देते हो, उसमें अगर आप ये चीज़ ऐड कर लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। ठीक है, और इसके तो अब बात करते हैं सूरह मोहम्मद के हवाले से कि सूरह मोहम्मद पढ़ने से वाक़तन पे आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। वाक़तन जो भी आपकी परेशानी होती है, हाजत होती है, अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए आज की सिटिंग थी, आज की गैदरिंग थी मेरे घर पर, वो पूरा होगा। और जिससे ही वो पूरा होगा मैं ज़रूर आप सब के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताकि आप सबको मोटिवेशन मिले,
آپ دیکھیں آپ موٹیویٹ ہوتے ہو, آپ دعائیں دیتے ہو, اتنی خوبصورت دعائیں دیتے ہو مجھے, تو مجھے نا وہ ایک جذبہ آتا ہے, ایک موٹیویشن ملتی ہے آپ سب کے لیے اچھا کانٹینٹ بنانے کی, اچھی آپ سے باتیں کرنے کی. تو آپ سب میرے سسٹر جو اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے میں پریشان ہو, وظائف کر کے تھک چکی ہو اور جو ہے وہ بالکل مایوس ہو چکی ہو, تو آپ سب نے مایوس نہیں ہونا, سب نے اللہ کو پکارتے رہنا ہے. دیکھیے جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا, کہ دعا نہیں سنے گا, اس کی حاجت پوری نہیں لے گا, تو قرآن میں ایسے بندے یا بندی کے بارے میں کیا حکم ہے یہ سن لو. اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں چینج ہوتے ہو, اپنی سوچ کو نہیں بدلتے ہو, تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے آپ کی سوچ کے بارے میں, تو آپ پھر بھی اگر اس آیت کو سن کر اپنی سوچ کو نہ بدلو تو یو نیڈ ٹو وری اباؤٹ یور سیلف, اباؤٹ یور ایمان. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی لے اور اپنے گھر کی چھت سے لٹک جائے, شاید یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کر دے. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیت سنی تھی نا, تو پرسنلی مجھے اتنا زیادہ خوف آیا تھا اللہ سے, مطلب اس آیت کو سن کر, کہ اللہ نے کس طرح صاف سیدھی باتیں ہمارے سامنے کی ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہماری خصلت سے واقف ہے, اس کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ سوچے گا, انسان یہ کرتا ہے کہ جب بھی اس کو مشکل آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, ایک تھوڑا سا عرصہ لمبا ہو جاتا ہے کسی آزمائش کا, پریشانی کا, وہ یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ میری سن نہیں رہا, میری دعائیں قبول نہیں کر رہا. اس ٹائم پہ اللہ نے یہ ہمارے لیے آیت نازل کی ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیوں اتنا مایوس ہو گئے اللہ کی ذات سے, کہ اللہ کے بارے میں ہم نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اللہ مدد نہیں کرے گا, اللہ ہماری پریشانی دور نہیں کرے گا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا ہم سے, اور ہمیں اپنی ماں کے پیار پہ کتنا بھروسہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنی ماں کو اداس چہرہ بھی بنا کے کہہ دیں گے نا کہ امی مجھے یہ چیز چاہیے, امی میں اس چیز کی ضرورت میں ہوں, امی میں بہت پریشان ہوں. اگر آپ سوچو اپنی ماں کے بارے میں, تو کیا آپ کی ماں آپ کو انکار کرے گی؟ نہیں کرے گی. اگر اس کے پاس چیز نہیں بھی ہوگی نا, تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام کر دے گی. آپ سب جانتی ہو اس بارے میں, آپ سب شادی شدہ ہو, ان میرڈ ہو, تو وہ سب میری سسٹر جانتی ہیں اس بارے میں کہ میری ماں کو اگر میں نے کہہ دیا نا کہ ماں مجھے یہ چیز چاہیے, تو وہ مجھے کہیں سے بھی لا کے دے گی. وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے, اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے پاس ہر شے موجود ہے اور لامحدود ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو وہ جو اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے, وہ کیسے ہماری پکار کو نہیں سنے گا؟ ٹھیک ہے, تو ہم سب کو اس سے پر امید ہو کر اس پہ توکل رکھ کر مانگنا ہے. وہ اگر آزماتا ہے آپ کو کسی نقصان سے, اولاد کے نقصان سے, کاروبار کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, تو یقین کرو کہ آپ خوش نصیب ہو, اللہ نے آپ کو چنا ہے. ہر بندہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش میں ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آزمائش کو صبر سے گزارتا ہے, اللہ سے مدد مانگتے ہوئے گزارتا ہے, یا اس آزمائش کو اپنے لیے سزا بنا لیتا ہے. آزمائش تو اللہ نے بھیجی, لیکن وہ کیا ہوا, نا امید ہو گیا اس آزمائش میں, اور پھر جو ہے وہ کوسنے لگا اپنی قسمت کو, اپنے حال کو, اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو, اور اس نے صبر نہ کیا, تو وہ اس کی آزمائش جو تھی وہ سزا بن گئی. تو آپ سب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو بھی حالات ہیں, سسرال والوں نے پریشان کیا ہوا ہے, خاوند نے پریشان کیا ہوا ہے, خاوند کا افیئر چل رہا ہے, ساس تنگ کرتی ہیں, نندیں تنگ کرتی ہیں, اولاد نہیں ہے آپ کی, بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, اور بیٹا کی خواہش اور بیٹا نہیں ہو رہا, اور قرضہ بہت چڑھ گیا ہے, رزق کی بہت تنگی ہے, رزق کی آزمائش آئی ہوئی ہے آپ پہ. تو بہت ساری اس طرح کی آزمائشوں میں سے لوگ آپ سب گزر رہے ہوگے یقیناً. تو آپ سب نے اس آزمائش میں صبر کرنا ہے, اللہ کی طرف دیکھنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے, وہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا. تو بات کہاں سے کہاں چل پڑی, سورہ محمد کے حوالے سے بات کرتی ہوں. سورہ محمد آپ نے پڑھنی ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. بہت ساری میری سسٹر کہتی ہیں اس کو کتنے دن پڑھیں. دیکھیں میں جو چاہتی ہوں نا, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو لائف ٹائم پڑھو, ڈیلی پڑھو. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری جب میری سسٹر ریکویسٹ کرتی ہے تو پھر میں ان کو کچھ اسپیسیفک بتا دیتی ہوں کہ آپ 21 دن پڑھ لو, آپ 7 دن پڑھ لو, آپ 3 دن بھی پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تاکہ ان کی تھوڑی سی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, ان کی عادت بن جائے. جب ایک بار عادت بن جائے گی, مزہ آنے لگے گا, ان کو سکون ملنے لگے گا, تو پھر میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اتنے دن پڑھو, وہ میرے کہے بغیر ہی وہ اس کو پڑھیں گی. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل نیت کرنی ہے آپ نے کہ میں اس کو ڈیلی پڑھوں گی. میری فلاں مشکل ہے,
فلاں میری حاجت ہے اور میں اس حاجت کے لیے اگر آپ کو اولاد کی ہے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے، خوبصورت بیٹا چاہیے، نیک سیرت دین پہ چلنے والا بیٹا چاہیے اور مجھے بیٹا عطا کیجیے، اس نیت کے ساتھ میں آج سے سورہ محمد پڑھنے لگی ہوں اور میں انشاءاللہ لازمی اس کو پڑھتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی ڈیفائن کرنی ہے، ٹھیک ہے، 2 ماہ 3 ماہ 9 ماہ اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، جتنا بھی آپ نے ٹائم پیریڈ اپنے لیے ڈیفائن کرنا ہے آپ اس کو کریں، لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں۔ جتنے مرضی بزی ہوں دن میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لیا کرو، کم سے کم کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے بعد آپ نے نیت کر لی اتنے دن پڑھوں گی، اتنی مرتبہ پڑھوں گی۔ اب آپ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہو، آپ اس کو 11 مرتبہ بھی روزانہ پڑھ سکتی ہو اور آپ اس کو جو ہے وہ 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہو۔ جتنی آپ کی اشد والی حاجت ہے نا اتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھو، اور یقین کرو لوگوں کا 20 سال کا 27 سال کا تجربہ ہے، لوگ یہی کرتے آئے ہیں اور پرسنلی میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ ہماری فیملی میں بھی اس کو کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو سامنے پروف بھی دکھایا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ آپ کو دکھانے کے لیے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اس کو پریکٹس میں لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہے روزانہ، اگر آپ نے فار ایگزامپل 3 مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کی نیت کی ہے، آپ اس کو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو، تہجد میں پڑھو، فجر میں پڑھو، عشاء میں پڑھو، دن میں پڑھو، آپ اس کو ایک سٹنگ میں پڑھ سکتے ہو، ملٹیپل سٹنگ میں بھی کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعرات والے دن آپ نے مغرب کی نماز جو 3 فرض ہوتے ہیں، ان فرائض کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ محمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد اپنی نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اتنا سا عمل ہے مغرب کی فرض کے بعد کا۔ ہر ہفتے جمعرات کو آپ نے مغرب کے بعد اس طرح سے سورہ محمد پڑھنی ہے، اللہ سے اب دعا کرنی ہے، خاص طور پہ جب آپ پڑھیں گی سورہ محمد اس کے بعد آپ نے لازمی اول آخر درود شریف کے لازمی آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے۔ اس کے بعد جمعے والے دن آپ نے اس کو میکسیمم کر دینا ہے، جتنی مرتبہ فار ایگزامپل اگر آپ اس کو 3 مرتبہ ہفتے میں پڑھ رہے ہو نہیں لے پاؤں گی، جمعے لیکن والے ہم دن آپ نے اجتماعی اس کو دعا جو ہے وہ ضرور میں کریں گے۔ بولوں گی کہ 11 مرتبہ پڑھو۔ تو یہ ایک شیڈیول تھا جو پرسنلی میں خود فالو کرتی ہوں پورا ہفتہ، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کے بہت اثرات مجھے فیل ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی جیسے ہی مجھے کچھ ریزلٹس ملتے ہیں اور جیسے ہی مجھے کچھ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ سو کہ میں نے اس کے حوالے سے سب کلیئر کر دیے ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے مجھے۔ اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرے، کرم کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور رینا کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔